बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूह पोशी, सुबह सादिक की सफ़ेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, इसी तरह जब आफ़ताब रिसालत के तुलू होने का ज़माना करीब आ गया तो अतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात और ख़वारिक अदात बतौर अलामात के ज़ाहिर होने लगीं, जो सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर ये बशारत देने लगी कि अब रसालत का आफ़ताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनाचा सहाबे फ़ील की हलाकत का वाक़या, नगाहे बराने रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ शदाब हो जाना और बरसों की खुश्क साली दफ़ा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की 1000 साल जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, कसरा के महल का जलजला और इसके 14 कंगरों का मधम हो जाना, हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े बहरा सवा का यकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफे के दरमियान वादी समवा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा के बदने अतहर से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात इसी सिलसिला की कड़ियाँ हैं जो हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तशरीफ़ आवरी से पहले ही बशारत बनकर आलम कायनात को ये खुशखबरी देने लगे। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से कबल अलान नबूवत जो खिलाफ़ो अदातो अकल को हैरत में डालने वाले वाक़यात सादिर होते हैं, इनको शरीयत की इस्तिलाह में अरहास कहते हैं और अलान नबूवत के बाद इन्हीं को मौजज़ा कहा जाता है। इसलिए मज़कूरा बाला तमाम वाक़यात अरहास हैं जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलान नबूवत करने से कबल ज़ाहिर हुए, जिनको हमने बरक़ात नबूवत के अनवान से बयान किया है। इस किस्म के वाक़यात जो अरहास कहलाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें से चंद का जिक्र हो चुका है, चंद दूसरे वाक़यात भी हैं। मुहद्दिस अबू नईम अपनी किताब दलाले नबुवा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये रवायत बयान करते हैं। इस रात हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पुश्त अक़दस से हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ। रूए ज़मीन के तमाम चौपाइयों ख़ुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने बज़बाने फसी ऐलान किया कि आज अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वो मुक़द्दस रसूल शिकमे मादर में जलवागर हो गया, जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, इसी तरह समुंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त करीब आ गया। ख़तीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई
جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلط، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوش علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیل علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زاہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق و حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تاشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد سپرد کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اہل مکہ بھی اسی دن 12 ربیع الاول ہی کو کشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والے، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے،
بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا ابو عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی ثعیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثعیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ ثعیبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلایا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب جو کافر تھا اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا یہ حال ہوگا جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔